بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے۔ عبادتیں رات کی بھی ہیں، دن کی بھی ہیں۔ آدمی رات میں تراویح بھی پڑھتا ہے اور اس کے علاوہ سحری کو اٹھ کر کچھ نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہوتا ہے تو سحری کر کے آرام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر آرام کرتا ہے۔ دن میں ایسا ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اپنی زبان کو ہر قسم کی بدگوئی سے، برائی سے، غیبت سے بچاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے۔ دن کی بھی عبادت ہے، رات کی بھی عبادت ہے۔ بڑا پیارا مہینہ ہے، بڑی پیاری راتیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم کو رمضان میں رات میں حلال کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کو گئے تو پھر رمضان کا مہینہ ہو تو بیویوں سے بالکل الگ تھلگ رہنا چاہیے، اس وقت بیویوں سے ملنا نہیں چاہیے۔ اس میں روحانیت میں فرق آتا ہے۔ یہ ایک قسم کی غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے دلوں کے اندر چھپے چھپے خواہش رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خواہش کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو سہولتیں دیں۔ اب تمہارے لیے اللہ نے رخصت دی ہے کہ تم رات میں اپنی بیویوں سے صحبت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر اعتکاف میں نہیں ہے تو رات میں بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو کرنا چاہیے، تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو بھی ہم کو اجازت دی ہے اس اجازت کو استعمال کرنا بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ حج کے دنوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ لوگ حج کو جاتے ہیں تو سب 40 دن 35 دن جتنے بھی ہوں بیوی میاں بیوی جو ہے دور دور رہتے ہیں، صحبت نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ حج کو آئے ہیں، مکے کو آئے، یہاں سب یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بھاری غلطی ہے۔ یہ ایک طرح سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں عیسائیوں کا طریقہ ہے جو اپنی عورتوں سے الگ رہتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو، مسلمان کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ اعتکاف میں نہیں ہے تو اپنی بیوی سے رات میں صحبت کر سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویاں کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو اٹھتے تو جنابت کی حالت میں ہوتے، بعض مرتبے بیوی سے صحبت کیے ہوتے، پھر اس کا نہاتے اور روزہ بھی رکھتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں سے رمضان کے مہینے میں صحبت کرتے تھے، پھر نہا کر روزہ رکھتے تھے۔ دوسری حدیثوں سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے صحبت کرتے اور پھر اٹھتے تو سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا، تو اسی جنابت کی ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لیتے، پھر اس کے بعد نہا لیتے اور نماز پڑھتے۔ اس کی بھی اجازت ہے کہ کبھی صحبت کی آدمی بیوی سے دیر سے جاگا، نہا کر اگر سحری کرنے کی سوچے گا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ کیا کرتا ہے پہلے سحری کر لیتا ہے،
ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، پھر اس کے بعد نہا کے نماز پڑھتا ہے۔ کتنی واضح دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے جو غیر رمضان میں کرتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم شریعت میں جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے ان سے فائدہ بھی اٹھائیں اور یہ ثابت کریں کہ صاحب ہم اللہ نے جو کچھ ہم کو اجازت دی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، روزے کی پرہیزگاری کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ایسا کرے۔ روزہ رکھنے سے یقیناً خواہش کم ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نوجوانوں اگر تم کو شادی کی خواہش ہو تو شادی کر لو، اگر حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو پھر روزے رکھ کر اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ تو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ صاحب روزہ رکھنا تو اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے۔ یقیناً کنٹرول کرنا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بیویاں نہیں ہیں۔ جن کے پاس بیوی ہے ان کو اپنے خواہش دبا کر رکھنے کی ضرورت نہیں اپنے دل میں۔ اللہ نے جب ہم کو ایک رشتہ دیا ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، ہم کیوں اس سے دور رہیں؟ تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کیا وہ لوگ رمضان میں ایسے ہی رہتے تھے کہ بیوی سے دور دور رہتے تھے؟ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ شریعت کی باتوں پر عمل کریں، اگرچہ کہ وہ جائز ہیں پھر بھی ضروری نہیں ہے، لیکن عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ شریعت نے ہم کو چھوٹ دی ہے اس سے فائدہ اٹھانے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رخصت سے، اللہ تعالیٰ کی چھوٹ سے فائدہ اٹھانا اللہ کو پسند ہے۔ جس طرح کے گناہ کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اسی طرح رخصت سے، چھوٹ سے فائدہ اٹھانا اللہ کو پسند ہے۔ لہٰذا بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ بار بار تکرار کے ساتھ اس بات کو کہنا مجھے ضروری معلوم ہوا۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے کہ قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نور کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کسی گھر میں جاؤ اور گھر والے تم سے کہیں صاحب بعد میں ابھی فرصت نہیں ہے، تم وہاں سے چلے جاؤ، بعد میں آؤ۔ ایک آدمی نے سوچا اللہ اس بات پر تو میرا عمل نہیں ہوا، قرآن حدیث کی ہر بات پر میں عمل کرتا ہوں لیکن اس بات پر تو عمل نہیں ہوا۔ اب وہ نکلے، جا کے ایک دروازہ کھٹکھٹاتے، دوست احباب کا، رشتہ داروں کا، آجا آؤ جا آ جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ میری تو خواہش ہے کہ کسی دروازے پر جاؤں اور گھر والے کہیں بعد میں آؤ، وہ خواہش ہی کرتے رہے، اس پر عمل نہیں کر سکے۔ دیکھیے صرف ایک اجازت ہے نا، اس کے باوجود ان کی خواہش ہوئی کہ صاحب ہم اس پر عمل کریں۔ تو ایسے ہم کو چاہیے کہ قرآن حدیث کے اندر ہم کو جو بھی بات بتائی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنی خواہش پوری کرتے ہیں بیوی سے صحبت کر کے، اس میں بھی ثواب ہے کہ اللہ کے رسول؟ کہا ہاں جی، یہی بات اگر کسی حرام سے کرتا، ناجائز سے کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں ضرور ہوتا۔ تو پھر اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ نے جس بات کی اجازت دی ہے تو اس کے کرنے سے بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام ہم نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے پیارے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے، کوئی بھی کام ہو، کھانا ہو کہ پینا ہو، سونا ہو کہ کچھ اور کام ہو، سب میں ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، وہ رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو۔ اعتکاف کی حالت میں اللہ نے کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اعتکاف کی حالت میں اگر ہو تو بیویوں سے دور رہو، یہ کہا گیا۔ اور دن کی حالت میں، دن میں بھی آدمی اگر روزے کی حالت میں ہو تو ہرگز اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، ورنہ اس کا بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس کو پھر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔